فرمایا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ اس پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ فرمایا کہ جب تم نے کسی کے اوپر بہتان لگایا نا تو اللہ کے نبی آپ ان سے کہیں کہ اس کے لیے 4 گواہ بھی لے کر آؤ۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گواہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، بس انہیں کیا جیتا ہے صحیح ہوئے گا۔ ایسے ہی ہے نا، جیسے ابھی میں آپ میں سے کسی بچے کے اوپر الزام لگا دوں یا کسی بچی کے اوپر الزام لگا دوں تو کیا ہوگا؟ سب کہیں گے نہیں آبا جی نے صحیح کیا، آپ لوگوں نے بھی نہیں تحقیق کرنی۔ اسی طرح آپ میں سے کوئی میرے اوپر الزام لگا دے تو کوئی تحقیق نہیں کرے گا۔ ہمارے یہاں پہ تحقیق کرنے والا مادہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادب سکھا رہے ہیں، تمیز سکھا رہے ہیں، معاشرے میں رہنے کا ادب اور طور طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب تم یہاں پہ رہتے ہو تو ذرا انسانوں کی طرح بن کے رہا کرو اور تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم کسی کے اوپر الزام لگا رہے ہو تو تمہارے پاس کی گواہ بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا ہی عذاب نازل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں رحمان و رحیم نہ ہوتا، میرا نبی رحمت للعالمین نہ ہوتا تو میں تمہاری شکلیں بگاڑ دیتا اور تمہارے اوپر بہت بڑا عذاب عظیم تمہارے اوپر نازل فرماتا۔ شکر کرو کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ رحمان ہے اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے جس کے تم امتی ہو۔ ورنہ تو پہلی امتوں کے اوپر دیکھیں نا، کسی کو زمین سے الٹا دیا پکڑ کے لوط علیہ السلام کی قوم کو، کسی کو پانی میں بہا دیا نوح علیہ السلام کی قوم کو، کسی کے اوپر پتھر برسا دیے گئے بے ادبی پر۔ لیکن یہاں پر بات کیا ہے؟ محبوب کی امت ہے۔ چاہے ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر عذاب نہیں ایسے نازل کرتے ہیں جس طرح کی ہماری حرکتوں کی وجہ سے ہمارے اوپر ہونے چاہیے۔ مجموعی طور پر جو ہم ایز اے قوم بھی ہماری حرکتیں ہیں اور انڈیویجولی اکیلے ہر بندہ کسی نہ کسی انداز میں بری حرکتیں کرتا ہے۔ ہم کسی کے اوپر بھی فضول میں بہتان لگا دیتے ہیں، غیبت کر دیتے ہیں، چغلی کر دیتے ہیں، لوگوں کی ایک دوسرے کی باتیں ایسے بیان کرتے ہیں تاکہ اگلے کو اس کے ساتھ دشمنی ہو جائے، چاہے کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم لوگوں کی باتوں کو ایک دوسرے کے اوپر ایسے بیان کر رہے ہوتے ہیں جیسے ثواب ہوئے گا نا، ثواب ہوگا سب کو بتانا کہ انہیں ایਂ کیتا سی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس گناہ کرنے پر تمہارا حق تو یہ کہ تمہارے اوپر بڑا عذاب نازل کیا جائے۔ پھر فرمایا جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو تم چھوٹی بات سمجھتے ہو نا، ایویں کسی کو جھوٹا کہہ دینا، ایویں کسی کو زانی شرابی کہہ دینا، ایویں کسی کو کچھ کہہ دیتے ہیں نا لوگ۔ آج کل لوگ دیکھو مذاق میں بھی کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں کہہ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کو پسند فرمایا ہے، لیکن اگر اس میں جھوٹ نہ ہو اور کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور ہم کیا کرتے ہیں مذاق بھی فل اڑاتے ہیں کہ بیچارہ اگلا اتنا شرمندہ ہو جاتا ہے لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، کسی کا دل بھی ٹوٹ جاتا ہے اور ہم لوگ جھوٹی باتیں کسی کے بارے میں پھیلا دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے ایسا تو کچھ تھا ہی نہیں۔ تو کتنا سخت گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو تم چھوٹی بات سمجھتے ہو وہ اللہ کے قریب بہت بڑی بات ہے۔ بزرگوں نے بھی فرمایا نا شعروں میں کہ مندر ٹا دی مسجد ٹا دی بس کسی کا دل نہ ٹاویں میں دلاں وچ رب واسطہ۔ تمہارے یہاں پر کیا ہے، دلوں کو تو توڑا جاتا ہے اور ایسے توڑا جاتا ہے، عام سی بات ہے، عام سی بات سمجھ کے توڑ دیا جاتا ہے، اور ہم اس خیال میں بھی نہیں ہوتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا یار میری اس بات کا اگلے کے اوپر کیا اثر ہوگا، اور ہم بہت سی فضول سی باتیں کر دیتے ہیں، گالیاں بھی دے دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا بھی کہہ دیتے ہیں، الزام بھی لگا دیتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک، جس کو تم چھوٹی سی نکی سی بات، وہ چھوٹی گالیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں، اس کو اس کی سزا ملے گی اور عذاب بھی ملے گا، اور عذاب بھی عظیم والا ملے گا، بڑا والا عذاب ملے گا اس کو۔ پھر فرمایا اور کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ تم کہہ دیتے، اگر تمہارے سامنے کسی بھائی کی جھوٹی بات بیان کی جا رہی ہے، بہتان لگایا جا رہا ہے، تمہارا منہ نہیں تھا، زبان نہیں تمہارے منہ میں، تم کہہ نہیں سکتے تھے اور نہیں جی نہیں میں نہیں بات سنتا کسی کی، میرے سامنے نہ کسی کے خلاف باتیں کرو، اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں چسکے لے کے سن رہے ہوتے ہیں، ہور سنا ہو کہ انہیں کیا ہے عظیم ہور دس، اچھا انہیں یہ بھی کیتا، اچھا استاد رہنے ہیں کیا سی نہیں، انہوں دی گلاں اسی پھیلانے ہیں،
اچھا انہیں ہے کیا سی, اچھا نہیں وقار تو دس. اور تھوڑی دیر بعد جس عظیم سے میں چسکے لے لے کے باتیں کر رہا ہوں, دوسرے بندے کے سامنے یار عظیم نے ہے کیا سی تیرے خلاف. عظیم بھی پکڑا گیا, دوسرا بھی پکڑا گیا. تو مطلب دیکھو کیسی بات ہے نا, ہم ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے. مجھے روکنا چاہیے نا کہ نہیں نہیں یار مجھے کسی بھائی کی باتیں نہ سناؤ. نہیں, میں نے اپنی کسی بہن کی, کسی دوست یار کی, میں نے کسی کے خلاف باتیں نہیں سننی, تم مجھے نہ سناؤ. کیوں, تم مجھے بھی گنہگار کر رہے ہو, خود بھی گنہگار تو ہو ہی رہے ہو, مجھے بھی کر رہے ہو, تو میں نے گنہگار تمہاری باتوں میں آ کے نہیں ہونا, تو اس کا منہ بند کرا دو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے, تم کسی کو چپ نہیں کر سکتے, شٹ اپ نہیں کر سکتے تم کسی کو. اور باتوں میں شٹ اپ کرتے ہوئے اس میں چسکے لے رہے ہو, سن رہے ہو, مرچ مسالے والی باتیں ہونی چاہیے بھائی. ہم لوگ تو آج بیان بھی وہ سنتے ہیں خطیب لوگوں کا, علماء کا, کہ جس میں مرچ مسالے ہوں. اور جو خطیب کسی اہل حدیث کو کسی اور مسئلہ کی اور لوگوں گالیاں نہیں دے رہا, ہم کہتے ہیں بڑی ماٹھا بیان سی. ایسے ہی ہے نا, جس میں مرچ مسالے نہ ہو تو ہم کہتے ہیں بڑا ہی ماٹھا بیان سی, یار بیان نہیں سی کرنا آتا, وہ فلاں مولوی نو بلاؤ بڑا ہی بیان کرتا ہے, بڑا ہی پھٹے چک کے رکھ لیتا ہے. اسی طرح رشتہ داروں میں بھی ہم یہ چٹخاری والی چیزیں پسند کرتے ہیں نا, کہ اچھا بتاؤ اس کی کیا چولیاں ہیں, اچھا بتاؤ اسی کوئی راز کی بات, اس کی بتاؤ, ہم اس کو معاشرے میں اچھالیں, کیچڑ اچھالیں ہم. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے خبردار, جو تم نے ایسا کیا تو تمہارے اوپر عذاب آئے گا. دوستو یہ بھی بڑا عذاب ہوتا ہے, ارد گرد سب کا رزق پانی چل رہا ہے, آپ کا بند ہو جاتا ہے. ارد گرد اللہ نے سب کو صحت دی ہوتی ہے, آپ کو صحت آپ کی گرنے شروع ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں یار بیماری نہیں سمجھ آ رہی, دوائیاں بھی کھانی ہیں سمجھ نہیں آتی بھائی, کیونکہ ہم نے توبہ ہی نہیں کی ہوتی. یہ حضور کی واحد امت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم توبہ کرو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں, تم توبہ تو کرو. اور ہم لوگ توبہ کرنا ہی بھول جاتے ہیں. تو اس لیے بار بار فرمایا کہ تم توبہ کرو. اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو.